جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے، ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو وہی صفت جو ہے اس کے اندر ہے، یعنی میرے اور آپ کے اندر جو مٹی کی صفت ہے. مٹی پر جب زمین پر جو ہے محنت کرتے ہیں تو جو ہے وہ زمین جو ہے لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور جب اس پر محنت چھوٹ جاتی ہے تو وہ لوگوں کو نفع کی جگہ نقصان دینا شروع کر دیتی. مثال کے طور پر ایک زمین ہے، اس کے اوپر جو ہے آدمی محنت کرتا ہے، اس پر محنت کرنے کی وجہ سے جو ہے اس میں سے جو ہے اناج اگتا ہے، غلہ اگتا ہے، وہ جو ہے باغ، کہیں جو ہے باغ بنتا ہے، کہیں جو ہے کھیت بنتا ہے، کہیں جو ہے پھول نکلتے ہیں، کہیں جو ہے پھل نکلتے ہیں، کہیں اناج ترکاریاں نکلتی ہیں، اور جو ہے وہ لہلہاتے کھیت ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو ہے یہ کب ہو رہا؟ جب اس کے اوپر محنت کیے تو یہ زمین جو ہے لوگوں کو فائدہ دینے والے ہو گئی. جب فرمایا کہ یہ زمین پر جب تک محنت ہوتی رہے گی، یہ زمین پر محنت ہوتی رہے گی، یہ لوگوں کو نفع دیتی رہے گی. جو بھی لوگ ہیں وہ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے. جیسے وہ زمین پر جو ہے محنت چھوڑ دیں گے، محنت بند ہو جائے گی، تو فرمایا کہ جو ہے پہلے تو وہ نفع دے رہی تھی، اب وہ اس کے برخلاف جو ہے نقصان دینے والی بن جائے. جب زمین پر محنت ہوتی رہی تو جو ہے وہ ایک باغ تھا، وہ ایک کھیت تھا، اس میں ہریالی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی تھی، جو بھی وہاں سے گزرتا تو جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا. کیا نہیں تو بھی کم از کم کچھ نہ کچھ تو جو ہے ٹھنڈی ہوا ہی اسے مل جاتی. لوگ جو ہے رات کا وقت جو ہے سیر کے واسطے، جو سیر کے لیے باغ کی طرف جو ہے کھیت کی طرف جاتے، تاکہ صبح میں جو ہے سیر کے لیے جاتے کہ تازی ہوا ملے، تازی جو ہے آکسیجن ہمیں ملے. کیا ہے کہ لوگوں کو، اور لوگ جو ہے اسے دیکھ کر ان لوگوں کو جو ہے ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا. جب بھی ہم جو ہے صبح سویرے کسی جو ہے کھیت یا باغ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہریالی کو دیکھ کر جو ہے وہ لہلہاتے جو ہے پیڑوں کو دیکھ کر، وہ جو ہے وہ کھیتوں کو دیکھ کر جو ہے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ زمین پر جب تک محنت ہوتی رہی، یہ جو ہے ہر طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی. فرمایا کہ زمین پر جو ہے جب محنت چھوٹ جاتی ہے تو فرمایا کہ جو کل تک جو زمین جو ہے لوگوں کو جو ہے نفع پہنچا رہی تھی، آج سب سے پہلے جو ہے محنت کی چھوٹنے کی وجہ سے وہ نفع رک جائے گا. کیا ہوگا؟ محنت جب تک زمین پر ہوتی رہی، زمین جو ہے اس میں جو ہے اناج بھی اگتا رہے گا، غلہ بھی آتا رہے گا، پھل پھلاریاں بھی آتی رہیں گی، رقم کے جو ہے میوے جو ہے ترکاریاں، فروٹ جو ہے اس سے جو ہے لوگوں کو ملتے رہیں گے. جب اس کے اوپر محنت چھوٹ گئی تو کیا ہوگا کہ یہ زمین جو ہے یہ نفع دینا چھوڑ دے گی. جیسے محنت مستقل چھوٹ ہی گئی تو کیا ہوگا؟ کل تک جو کھیت تھا، کل تک جو باغ تھا، آج وہ جو ہے وہ زمین بنجر ہو جائے. سب سے پہلے محنت کی چھوٹنے کی وجہ سے لوگوں کا نفع جو ہے اس سے رک گیا. اب جو ہے وہ باغ نہیں رہے گا، اب وہ کھیت نہیں رہے گا، اب وہاں جو ہے لہلہاتے کھیت اور لہلہاتے پیڑ پودے نہیں رہیں گے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں آئیں گے. دوسرا فرمایا کہ جو محنت چھوٹنے کی وجہ سے کہ کیا ہوگا اس میں کہ جو ایک تو جو ہے جو زمین بنجر ہو گئی، دوسرا محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے اس زمین کی دیکھ بھال نہیں کرنے کی وجہ سے کیا جو اس میں جو ہے کاٹے بھراٹے پیدا ہو گئے، اور اس میں جو ہے سام بچھو آ گئے، موذی جانور اس میں پلنے لگے. فرمایا محنت ہوتی رہی تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہا، لوگ جو ہے اس کے پاس آتے تھے. محنت چھوٹ گئی تو فرمایا کہ جو ہے ایک تو لوگوں کا نفع اس سے رک گیا، دوسرا کیا ہوا؟ لوگوں کو نقصان دینے والی یہ زمین بن گئی. اب لوگ اس کے پاس آنے سے ڈریں گے. رات کا وقت کیا دن کا خود بھی جو ہے لوگ اس کے پاس آنے سے ڈریں گے، کیونکہ جو ہے بھائی یہ تو جو ہے زمین بنجر ہو گئی ہے، یہ تو جو ہے کاٹے بھراٹے والے ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ جنگل ہو گئی. اب اس میں موذی جانور بستے ہیں، نامعلوم جانے کی وجہ سے جو ہے قریب بھی جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں سانپ نہ ڈس لے، کوئی بچھو نہ کاٹ لے. فرمایا یہ کیا؟ زمین پر جب تک محنت ہوتی رہی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہا، اور زمین پر محنت چھوٹ گئی تو پھر لوگوں کو اس سے نقصان شروع ہو گیا. فرمایا اسی طرح
بہن بہن یہی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، تو ہماری بھی صفت ایسی ہے جب تک جو ہے انسانوں کے دلوں پر محنت ہوتی رہے گی، فرمایا کہ جو اس کے اندر سے صفات آتے رہیں گے، اس کے اندر سے اخلاق آتے رہیں گے، اس کے اندر کردار آتے رہیں گے، جب اس کے اوپر محنت چھوٹ جاوے گی تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے یہ لوگوں کو نفع کی جگہ نقصان دینے والے بن جائے. آج ہر جگہ جو ہے یہ ہر ایک جو ہے پریشان اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نقصان پہنچانے میں آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے ہمارے دلوں پر محنت نہیں ہوئی ہے. فرمایا کہ جب دلوں پر محنت ہوگی تو فرمایا کہ وہ ایمان جو ہے ہمارا وہ اصل میں وہ ایمان جو بنے گا، جو ایمان جو ہے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. فرمایا کہ ایمان بنانے کے لیے فرمایا کہ محنت ہے. محنت کیا ہے کہ دلوں پر محنت ہونا چاہیے کہ جو ہے جس طرح جو ہے ہر ایک چیز کو بننے کے لیے آدمی حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے. ایک آدمی جو ہے ایک میکینک بننا ہے، ایک ڈاکٹر بننا ہے، لائر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یعنی کہ جو ہے کون سا بھی کام کرنا ہے تو فرمایا کہ وہ فائدہ پہنچانے والا کام، دنیا میں نفع جو پہنچانے والا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو سیکھنا ضروری سمجھا، ایمان کو سیکھنا سب ضروری نہیں سمجھا. فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے محنت کی، اور صحابہ نے مسلسل جو ہے 13 سال جو ہے ایمان کو سیکھا ہے. جب جا کر وہ ایسا ایمان بنا، جب ایمان بنا تو بھائی جسم کے نکلنے والے اعمال اللہ کے حکم پر آ گئے، جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئے. اور ایسا ایمان بنا فرمایا کہ جو ہے ہر ایک چیز جو ہے ان کے تابع ہو گئی تھی، کہ ہر ایک چیز کی بات کو ماننے والی ہو گئی تھی. مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جو ہے جب ایمان والا ایمان اور اعمال پر جو ہے ایمان پر محنت ہوئی، جو اعمال پر زندگی باقی رہی، تو فرمایا کہ جو ہماری زندگیاں ایسی تھی. مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک ٹرافک پولیس کی حوالدار، ایک ٹرافک حوالدار کی مثال. اب تو الحمدللہ جو ہے یہ سگنل، یہ ٹرافک سگنل وغیرہ جو ہے لائٹیں آ گئی ہیں. پہلے جو ہے ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ہوا کرتا تھا، حوالدار ہوا کرتا تھا. وہ جیسے ہاتھ بتاتا تو فرمایا کہ جو ہے بڑے سے بڑا وقت کا جو ہے حکومت کا رکھنے والا، بڑے سے بڑا عہدے کا رکھنے والا، بڑے سے بڑے مال کا رکھنے والا، اس کے ایک ہاتھ کے اشارے پر رک جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ اپنے کام کو انجام دے رہا تھا. فرمایا کہ جبھی وہی ٹرافک حوالدار، وہی پولیس والا جو ہے اپنے جو ہے ضرورت کو چھوڑ کر باہر چلا جاتا تو بات دوسری ہو جاتی. مثال کے طور پر جو ہے اب جب تک وہ اپنے کام کو انجام دیتا رہا جو ہے تو وقت کا بڑے سے بڑا جو ہے عہدے دار کیوں نہ ہو، وقت کا بڑے سے بڑا پیسے والا کیوں نہ ہو، اس کی حکم عدولی کر اس کی بات کو مانے مگر آگے نکل گیا تو فرمایا کہ وہ حکومت کے جو ہے چنگل میں پھنس جائے گا. وہ جو ہے حکومت کی جو ہے کہ اس سے پینالٹی ہو جائے گی. فرمایا کہ اگر جو ہے اس کی بات کوئی نہیں مانے گا تو حکومت اس کی سپورٹ میں جو ہے لڑنے کے لیے تیار. فرمایا کہ جب تک کب تک، جب یہ اپنے کام کو انجام دیتا رہا، وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا رہا. جب یہ اپنے کام سے جو روگردانی کرے گا، جو اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر جو ہے اپنی ضرورت ہے، اس کا مقصد کیا تھا ٹرافک کو کنٹرول کرنا، یہ اپنا مقصد کو چھوڑ کر اپنی ضرورتوں میں لگ جائے گا تو وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وہ جو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے کل تک جو حکومت اس کے لیے بڑے سے بڑے عہدیدار کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھی، آج وہ حکومت خود اسے جو ہے حراست میں لے لی. تو فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح جو ہے ہمارے ساتھ بھی جو ہے ہو رہا ہے. جب تک ہم جو ہے اپنے کام کو انجام دیتے رہے، جو ہے ہم ایمان اور اعمال کو زندگی میں لاتے رہے، ایمان اور اعمال کی محنت کرتے رہے، اور خود کی زندگی میں دین کو زندہ کرتے رہے، لوگوں کی زندگی میں دین کی فکر کرتے رہے، تو فرمایا کہ جو ہے لوگوں کے جو ہے ہم دلوں پر ہم راج کر رہے تھے، ان کے سروں پر جو ہے ہم ان کے سروں پر تھے. جیسے جو ہے اپنے کام کو ہم بھول کر جو ہے اپنے مقصد کو بول کر اپنی ضرورتوں میں لگ گئے تو جو ہے دنیا میں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہم خسارے میں آ گئے ہیں. ہر جگہ کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے ہم تو جو ہے لوگوں کو جو اللہ کی پہچان کرانے آئے تھے، آج دنیا کی جو ہے پہچان کرنے میں لگ گئے ہیں، دنیا کو کی پہچان کرانے میں لگے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہر طرف جو ہے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. فرمایا کہ جو ہے پھر سے ہمیں جو ہے وہی وقار ہمیں حاصل ہونا ہے، پھر وہی جو ہے رتبہ ہمیں حاصل ہونا ہے. فرمایا کہ ہمیں سرسخرو اور سر بلند ہونا ہے. تو فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہی ایمان بنانا ہے، وہی اعمال بنانا ہے، اور وہی ایمان کی محنتوں کو ہمیں کرنا ہے. فرمایا کہ ایک تو جو ہے اپنی زندگی میں بھی دین کو لانا ہے، اور سارے جو ہے عالم کے ایک ایک انسان کو جو ہے
جو ہے سمجھا بجھا کر بات کو بتا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا دین جو ہے ان تک پہنچا کر جو ہے جنت کو لے کر جانے والا بننا ہے۔ فرمایا کہ اصل میں یہ ہماری ذمہ داری ہے